الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کا انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا انتباہ۔ انتخابی مہم کے دوران نئی ترقیاتی اسکیموں یا مالی پیکیجز کا اعلان ممنوع قرار۔ ملک کے مختلف حصوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری، متعدد حادثات، شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ، چھت گرنے سے میاں بیوی اور بیٹی جاں بحق۔ سول سروسز اکیڈمی میں معروف ماہر تعلیم پروفیسر شیخ امتیاز علی مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس منعقد۔ صدارت جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے نے کی۔ نارنگ منڈی میں بارشوں نے تباہی مچا دی، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں زیر آب آ گئیں، درجنوں دیہات کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ بھارت نے سلال ڈیم سے بھی پانی چھوڑ دیا، دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مراکہ کوارٹر ملتان روڈ پر قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، سیلاب متاثرین کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر اوکارا محمد اکرام کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات کے ڈیپو مالکان اور ڈیلرز کا اجلاس، پیٹرول کی ڈیمانڈ، سپلائی اور اسٹاک بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بارش کے بعد سیالکوٹ بھر میں سترا پنجاب ایجنسی کا خصوصی صفائی آپریشن۔ خاوند کا بھائیوں کے ہمراہ میکے آئی، ناراض بیوی اور سالے پر سرعام تشدد، ڈنڈوں اور سوٹوں کا آزادانہ استعمال۔ پاکستان کو بڑا دھچکا، اوپنر عبداللہ فضل انجری کا شکار، ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے خلاف سیریز سے باہر ہو گئے۔ اداکار پرکاش راج بھی طلباء سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج میں شامل ہو گئے۔ السلام علیکم، مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یسرا شاہد۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیہ۔ الحمدللہ، شیخوپورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیہ میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیہ، خاص ان کے لیے جو بروقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیہ شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں، ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیان جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کرتے ہیں اب تک کی سب سے اہم خبر۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کرتے ہوئے سرکاری وسائل کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر نے واضح کیا ہے کہ عام انتخابات کے دوران ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ترجمان نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں انتخابی ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں۔ اس حوالے سے وضاحت کی گئی ہے کہ وفاقی اور صوبائی وزراء انتخابی مہم چلا سکتے ہیں، مگر سرکاری پروٹوکول اور وسائل استعمال نہیں کر سکتے۔
سرکاری مشینری کو انتخابی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہوگی۔ اسی طرح انتخابی مہم کے دوران نئی ترقیاتی اسکیموں یا مالی پیکیجز کا اعلان ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ عوامی مفاد کے نئے منصوبوں کے اعلانات بھی خلاف ورزی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی اور صوبائی وزراء، امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کو ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں وفاقی یا صوبائی حکومت کی جانب سے بھیجی گئی گاڑیاں، سامان اور امدادی اشیاء ضبط کر لی جائیں گی۔ ملک کے مختلف حصوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث پنجاب میں متعدد حادثات، شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ، سندھ میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ، جبکہ خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈ کے خدشات کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں مسلسل اور وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے جانی نقصان اور معمولات زندگی بری طرح متاثر کر دیے ہیں۔ گڑھی شاہو ریلوے کالونی میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور ان کی بیٹی جاں بحق ہو گئے، جبکہ بیدیاں روڈ کے قریب ایک اور مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ شدید بارش کے باعث پرانی انارکلی، اسلام پورہ، کرشن نگر، لکشمی چوک، لبرٹی، سمن آباد، اچرا، گلشن راوی، اپر مال اور دیگر علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش کے دوران لیسکو کے متعدد فیڈر سٹرپ ہونے سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل رہی۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں میں گڑھے بن گئے۔ لاہور کے تاج باغ علاقے میں اچانک سڑک کے بیٹھنے سے ایک گاڑی بھی گڑھے میں پھنس گئی۔ واسا کے مطابق شہر میں مختلف اوقات میں ہونے والی بارش کے دوران متعدد مقامات پر نمایاں بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ سگیاں، لکشمی چوک، ناخدا اور پانی والا تالاب سمیت کئی علاقوں میں سب سے زیادہ بارش ہوئی۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی موسلا دھار بارش ہوئی۔ حافظ آباد، سرگودا، ڈسکا، وزیر آباد، پتوکی اور قصور میں کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ متعدد شاہراہیں اور بازار پانی میں ڈوب گئے، جبکہ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ قصور کے علاقے ڈھنگ شام میں مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ سول سروسز اکیڈمی میں معروف ماہر تعلیم پروفیسر شیخ امتیاز علی مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس صدارت جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے نے کی۔ تعزیتی ریفرنس میں قائم مقام چیف سیکرٹری پنجاب احمد رضا سرور، ڈی جی سی ایس اے فرحان عزیز خواجہ، سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا، سیکرٹری زراعت افتخار ساہو اور متعدد افسران نے شرکت کی۔ سابق آئی جی ذوالفقار چیمہ، سینئر ایڈوکیٹ محمد اکرم شیخ، سابق ڈی جی سی ایس اے عمر رسول، ڈی جی نیپا فاروق مظہر، چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی، پروفیسر شیخ امتیاز علی کے اہل خانہ اور 54ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے 217 پروہیبیشنرز نے بھی تعزیتی ریفرنس میں شرکت کی۔ مقررین نے پروفیسر شیخ امتیاز علی کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہا۔ پروفیسر شیخ امتیاز علی نے پنجاب یونیورسٹی لاہور اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر، چیئرمین یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، موجودہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے طور پر بھی خدمات سر انجام دی۔ پروفیسر شیخ امتیاز علی مرحوم نے 1962 سے 2014 تک لاتعداد سول سرونٹس کو تربیت دی۔ پروفیسر شیخ امتیاز علی 103 سال کی عمر میں 5 جولائی کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ حکومت پاکستان نے پروفیسر شیخ امتیاز علی کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی پروفیسر شیخ امتیاز علی کو ہلال امتیاز کے لیے نامزد کرے گی۔ تعزیتی ریفرنس میں مرحوم کی روح کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جبکہ پروفیسر شیخ امتیاز علی کی زندگی کی تصویری جھلکیاں اور ان کے یادگاری خطاب کی ویڈیو بھی پیش کی گئیں۔ بارشوں نے نارنگ منڈی میں تباہی مچا دی، ہزاروں ایکڑ پر چاول کی فصلیں زیر آب آ گئیں، درجنوں دیہات کا رابطہ منقطع ہو کر رہ گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے شاہد یوسف کی رپورٹ کے مطابق نارنگ منڈی اور گردرواہ میں مسلسل بارشوں سے ہزاروں ایکڑ پر کاشت کی گئی چاول کی فصلیں پانی میں ڈوبنے سے تباہ ہو رہی ہیں، جس کے باعث کسانوں کو کروڑوں روپے کے نقصان کا سامنا ہے، جبکہ چاول کی پیداوار اور رسد بھی متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ کوٹلی کوٹانہ میں نالا ڈیک کا بند ٹوٹنے سے ارد گرد کے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے اور ہزاروں ایکڑ زرعی رقبہ متاثر ہوا۔ دوسری جانب دھوپ سڑی، ماری پنڈوری اور نارنگ کے علاقوں میں راجپا اور نہریں اوور فلو ہونے سے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ سرحدی دیہات مردانہ، بریار اور جاجو گل میں نکاسی آب نہ ہونے کے باعث تقریباً 1500 ایکڑ پر کھڑی چاول کی فصل تباہ ہو چکی ہے۔ بھارت نے سلال ڈیم سے بھی پانی چھوڑ دیا۔ علی پور چٹھا سے مشرق ڈیجیٹل کے رانا عبدالجبار کی رپورٹ کے مطابق دریائے چناب میں پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہیڈ قادرآباد سے 2,67,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، جس کے باعث دریا میں اونچے درجے کے سیلاب کی صورتحال ہے۔ علی پور چٹھا کے قریبی دیہاتوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ اریگیشن کے ذرائع کے مطابق بھارت نے سلال ڈیم سے بھی پانی چھوڑا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز کا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مراکہ کوارٹر ملتان روڈ پر قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ اس موقع پر سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور طارق محمود، ڈاکٹر مبشر شہزاد، ڈپٹی ڈی ای او تحصیل رائے بند لاہور بھی موجود تھے۔ مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد لطیف کے مطابق دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے کیمپ میں سیلاب متاثرین کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا، جن میں رہائش، طبی سہولیات، صاف پانی اور کھانے کی فراہمی شامل ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے قلیل وقت میں ریلیف کیمپ کے قیام اور اس کے انتظام میں محکمہ تعلیم کی مربوط
कोशिशों को सराहा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इस मौके पर CEO DEA लाहौर की सैलाब की सूरत हाल में बरवक्त इक़दामात और मिसाली खिदमात को भी सराहते हुए उनकी काविशों की तारीफ की। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने जमीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियां, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेरे बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरिक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। मानसून बारिशों के दौरान फैसलाबाद में सफाई और निकासी आब के इंतजामात को मौसर बनाने के लिए सुथरा पंजाब एजेंसी की टीमें फील्ड में मुतहरिक। MD सुथरा पंजाब एजेंसी आबिद हुसैन भट्टी की हदायत पर ऑपरेशन टीमें बारिश के दौरान मुसलसल फील्ड में मौजूद हैं और शहर भर में सफाई के साथ साथ बरसाती पानी की बरवक्त निकासी के लिए भी ऑपरेशन जारी है। मजीद देखिए मशरिक डिजिटल के शबीर हुसैन आज़ाद की ये रिपोर्ट। मानसून बारिशों के दौरान सुथरा पंजाब एजेंसी दीगर मुतालिका इदारों के साथ मिलकर शहर भर में सफाई और निकासी आब के कामों में मसरूफ है। मरकजी शाहराहों, चौराहों और नशेबी इलाकों में ऑपरेशन टीमें मुसलसल फील्ड में मौजूद हैं ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। MD सुथरा पंजाब एजेंसी आबिद हुसैन भट्टी की हिदायत पर फुटपाथों के साथ कायम ड्रेन होल्स की सफाई और रुकावटों को दूर करने का अमल तेज कर दिया गया है ताकि बारिश के पानी की रवानी मुतासिर न हो और निकासी आब का निजाम बेहतर अंदाज में काम करता रहे। MD सुथरा पंजाब एजेंसी का कहना है कि मानसून सीजन के दौरान सफाई और निकासी आब का ऑपरेशन बिला तातुल जारी रखा जाएगा। इनके मुताबिक शहरियों को साफ सुथरा माहौल और बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी इदारे की अव्वलीन तरजीह है। शहर के समाजी, सियासी, मजहबी हलकों में MD सुथरा पंजाब को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनके अच्छे इक़दामात को सराहा जा रहा है। कैमरामैन दानिश चौधरी के साथ शब्बीर हुसैन आज़ाद, मशरिक डिजिटल, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर लौधा मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला पंजाब का सांझी सब्जी सस्ती नहीं मुफ्त सब्जी प्रोग्राम बारे जायजा इजलास कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर फरखुल्ला खान, असगर इकबाल लगारी, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मलिक जफर समेत तमाम महकमों के अफसरान शरीक थे। लोधरा से मशरिक डिजिटल के जलीलुर रहमान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने कहा, सांझी सब्जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का इनकलाबी प्रोग्राम है। प्रोग्राम का मकसद छोटी सतह पर गार्डनिंग का फ़रोग है। उन्होंने बताया, सांझी सब्जी प्रोग्राम की सब्जियां सरकारी स्टाफ में मुफ्त तकसीम की जाएंगी। डायरेक्टर ज़राअत तोसीम मलिक मोहम्मद जफर ने सांझी सब्जी प्रोग्राम बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर वकारा मोहम्मद इकराम मलिक की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत के डिपो मालकान और डीलर्स का इजलास। सिविल डिफेंस ऑफिसर जावेद अख्तर खिची ने पेट्रोल की डिमांड, सप्लाई और स्टॉक बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। वकारा से मशरिक डिजिटल के महबूब अली कादरी के मुताबिक इजलास में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज खालिद जावेद भट्टी समेत मुख्तलिफ कंपनियों के डिपो मालकान और ऑयल डीलर्स से शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने पेट्रोल पंप्स को पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई तसलसल से जारी रखने के अहकाम जारी करते हुए कहा, अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की तसलसल से फराहमी पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। डिपो मालकान और ऑयल डीलर्स ने तेल की बिलातातुल फराहमी के सिलसिले में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। बारिश के बाद जिला सियालकोट भर में सुथरा पंजाब एजेंसी के खुसूसी सफाई ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। सियालकोट से राना सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक की हदायत पर बारिश के बाद जिला भर में सुथरा पंजाब एजेंसी ने खुसूसी सफाई ऑपरेशन का आगाज कर दिया। सुथरा पंजाब एजेंसी का अमला रंगपुरा, खादिम अली रोड, मुजाहिद रोड, शहाबपुरा, जोहरा मेमोरियल चौक और शहर के दिगर नशेबी इलाकों में भरपूर अंदाज से सफाई के काम में मसरूफ हैं। डिप्टी कमिश्नर ने MD सुथरा पंजाब एजेंसी सलमान लोन को हदायत की कि तमाम अफसरान और फील्ड अमले को मुतहरिक रखते हुए मरकजी शाहराहों, बाजारों, गली मोहल्लों और नशेबी इलाकों में सफाई का अमल बिला ताखीर मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक ने कहा कि वासत सियालकोट की जानिब से बारिशी पानी की निकासी के फ़ौरन बाद सड़कों और गलियों में जमा कीचड़, मलबा और दीगर अलाइशों की मुकम्मल सफाई यकीनी बनाई जाए ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। बारिश के बाइस तांदियावाला मामू कांचन गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल रफीकाबाद के साथ शहर खामोशा को जाने वाला इकलौता कच्चा रास्ता पानी में डूब गया। तांदियावाला से मुश्ताक राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ पंजाब भर में करोड़ों रुपए की लागत से ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे जारी हैं और दूसरी जानिब अहम अवामी मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। म्यूनसिपल कमेटी मामू कांचन के इलाके रफीकाबाद में शहर खामोशा तक पहुँचने के लिए कई फीट बारिशी पानी और दलदल से गुजरना पड़ता है। कदीमी कब्रिस्तान का इकलौता कच्चा रास्ता भी मानसून की पहली बारिश के पानी में डूब गया।
گیا۔ قدیمی قبرستان کے ساتھ کوئی جنازگاہ موجود نہیں، لوگ کھلے آسمان تلے اپنے پیاروں کی نماز جنازہ ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ قبرستان کو جانے والے راستے پر بارشوں کے موسم میں کئی فٹ بارشی پانی جمع ہو کر دلدل بنا دیتا ہے، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ اہلیان علاقہ نے متعلقہ حکام سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ فیصل آباد، تحصیل تانلے والا اور علاقہ میونسپل کمیٹی مامو کانجن، اور اس جدید دور میں کہہ لیں کہ مامو کانجن کا جو ایریا ہے، میونسپل کمیٹی مامو کانجن کا ایریا ہے، یہاں پر سہولیات کا فقدان ہے۔ بستی رفیق آباد اس موقع پر ہم موجود ہیں۔ ہمارے پیچھے جو مرکزی قبرستان ہے، یہ اس میں کہہ لیں کہ بستی غریب پورہ، جٹاں والی بستی، بستی رفیق آباد، پٹھان کالونی، اسی طرح 498 نکوانا، جن کا یہ آبائی قبرستان ہے، تو یہاں پر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی سہولیات موجود نہیں ہے۔ یہاں پر جنازہ گاہ موجود نہیں ہے۔ اس قبرستان کو جانے والے رستے پر آپ دیکھ سکتے ہیں، کہہ لیں کہ یہ دریا ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ بارشی پانی ہے، ایک دن کی چھوٹی سی بارش اور یہاں پر کتنا پانی جمع ہو چکا ہے، اور یہ رستہ غوثیہ کالونی کو بھی ٹچ کرتا ہے۔ تو میونسپل کمیٹی مامو کانجن کے علاقے کے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، تو ان سے بات کریں گے۔ جی بتائیے گا کیا کیا مسائل ہیں یہاں پہ؟ اس مسائل یہ ہے جی کہ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਏਸੀ ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਡੀਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੋਲਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। اور دوسرا اگر اللہ نہ کرے کوئی جنازہ ہے ایسے موسم میں، جی تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے؟ کیا اس پانی سے گزرا جائے گا؟ جی نہیں، اس کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جنازے گاہ میں جا تو نہیں سکتے نا، اتنے پانی میں کون جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جاتا ہے، کیونکہ جو جنازہ پڑھنے آتے وہ بھی گھر سے نہیں نکلتے کہ ادھر جا کے کپڑے پلیت کرنے آنا۔ جی ہمارے ساتھ موجود علاقہ مکین تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر یہ کھڑا ہوا پانی، یہ ندی نالے کا منظر پیش کرنے والا پانی، کیا اپنے پیاروں کو دفن کرنے کے لیے، ان کی تدفین کے لیے کیا یہاں سے کوئی گزر سکتا ہے؟ کیا اس قبرستان میں جانا آسان ہے ایسے موسم میں؟ اسسٹنٹ کمشنر تانلیہ والا، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، کمشنر فیصل آباد سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس چیز کا فوری نوٹس لیں اور یہاں پر کوئی سولنگ کا انتظام کیا جائے جو قبرستان کو ٹچ کرتا ہو، جس سے قبرستان میں آنے جانے والے لوگوں کو آسانی پیدا ہو۔ اور ایسے موسم میں لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان میں بارش کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں، تو یہاں پہ آنے جانے والے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، وہ اسی پانی سے گزر کے جاتے ہیں۔ تو اسسٹنٹ کمشنر تانلیہ والا اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، کمشنر فیصل آباد، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس چیز پر فوری نوٹس لیں اور اس مسئلے کو فوری حل کرو۔ جی اسی طرح ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں جو ابھی قبرستان سے آئے ہیں، تو ان سے بات کریں گے۔ جی بتائیے گا۔ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਗੋਡੇ ਮੈਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਭੈੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। تو کیا مطالبہ کریں گے آپ؟ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅੱਧੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਪਿਆ। نہیں آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ یہ رستے کے ਸੋਲੰਗ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੰਘਣ ਟੱਪਣ ਦਾ, ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ہے ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ کے ਆਇਆ۔ اوکارا میں ٹریفک حادثے میں خاتون 4 بچوں سمیت زخمی ہو گئی۔ فیصل آباد روڈ پر کار اور وین میں تصادم کے نتیجے میں 28 سالہ فرحت زوجہ عثمان، 3 سالہ بیٹا اسماعیل، 2 ماہ کی بیٹی ایمن اور 13 سالہ دانیال ولد زاہد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے ابتدائی طبی امداد کے بعد زخمیوں کو DHQ اوکارا سٹی اسپتال منتقل کر دیا۔ خاوند کا اپنے بھائیوں کے ہمراہ میکے آئی بیوی اور سالے پر سرعام تشدد، ڈنڈوں اور سوٹوں کا آزادانہ استعمال، تشدد سے دونوں بہن بھائی زخمی ہو گئے۔ اوکارا چک 20 GD کے بابو نامی شخص کی بہن رانی بیوی اپنے بچوں کے ہمراہ روٹ کر میکے آئی ہوئی تھی۔ خاوند شکور احمد اپنے بھائیوں کے ساتھ پسٹل اور ڈنڈوں سوٹوں سے مسلح اسپتال داخل ہو گیا اور بچہ چھیننے میں ناکامی پر بابو اور رانی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ واقعے کے بعد بابو اپنے بہن کے ساتھ رپورٹ درج کرانے تھانے جا رہا تھا کہ راستے میں دوبارہ شکور اور اس کے ساتھیوں نے ڈنڈوں اور سوٹوں سے بیوی اور سالے پر تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ بہن بھائی پر کیے جانے والے تشدد کی CCTV فوٹیج مشرق ڈیجیٹل نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان کس طرح بہن بھائی کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تھانہ طیب سعید شہید میں بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف درخواست دے دی، تاہم کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے ابھرتے ہوئے اوپنر عبداللہ فضل کمر کے نچلے حصے میں انجری کے باعث ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے خلاف آئندہ ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے۔
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ये इंजरी जुमेरात को ट्रिनिडाड के ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग सेशन के दौरान पेश आई। MRI स्कैन और तिबी मुआयने के बाद टीम के मेडिकल पैनल ने उन्हें बहाली के अमल से गुजरने का मशवरा दिया है। 23 साला अब्दुल्ला फजल ने मई में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था और अपने पहले ही मैच की दोनों इनिंग्स में निस्फ सेंचुरियां बनाई थी। उनकी अदम मौजूदगी में मिडल ऑर्डर बैटर अवैज जफर के टेस्ट डेब्यू के इम्कानात रोशन हो गए हैं। भारतीय फिल्मों के मारूफ अदाकार प्रकाश राज पे तलबा से इजहार यकजहती के लिए धरने में बैठने का ऐलान करते हुए उनके एहतजाज में शामिल हो गए। भारत में इम्तिहानी पर्चे लीक होने के मामले पर जारी तलबा एहतजाज में मारूफ अदाकार प्रकाश राज ने दिल्ली के जंतर मंतर में तलबा से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि वो किसी सियासी मकसद के लिए नहीं, अपने ज़मीर की आवाज़ पर एहतजाज में शरीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सच के साथ खड़ा हूँ, इसलिए मुझे किसी का खौफ नहीं। झूठ बोलने से डरना चाहिए, सच कहने से नहीं। अदाकार ने मजीद कहा कि अगर इंसान सच बोलने से डरने लगे तो ये उनकी नज़रियात के खिलाफ है। अदाकार ने मजीद कहा कि अगर इंसान सच बोलने से डरने लगे तो ये उन नज़रियात के खिलाफ है जिनकी तालीम भगत सिंह जैसे रहनुमाओं ने दी थी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।